الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ معزز ساتھیوں، جو عنوان اس وقت ہم سب کے پیش نظر ہے وہ ہے مطالعے کی ضرورت، اہمیت اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ چند باتیں 30 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مطالعے کی اہمیت کیا ہے۔ ہم سب اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہم انسان ایک صاحب شعور جاندار ہیں۔ اچھائی اور برائی کی تمیز، یہ صلاحیت ہمارے اندر ہمارے پیدا کرنے والے نے رکھی ہے۔ جانور کا پیر جب تک سلگتی ہوئی آگ میں نہ پڑ جائے اور گرمی نہ محسوس ہو، اس وقت تک وہ نہیں سمجھتی کہ اس میں آگ ہوگی، لیکن یہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ دھواں دیکھ کر یہ جان جاتا ہے کہ یہاں آگ ہوگی۔ تو گویا کہ انسان کی سب سے پہلی خصوصیت یہی ہے کہ وہ باشعور ہستی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کا لشکر یقین کا ثبات۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب کی اور حکمت کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن شریف میں اور جگہوں پر علم الانسان ما لم یعلم یا علمہ البیان، یا قلم کی قسم کھائی گئی، والقلم، غرض کی لکھائی پڑھائی مطالعہ جس سے وابستہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کو پھیلایا جائے تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تحریک اسلامی کے فرد ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے اور پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ فرمایا کہ نیکی اور بدی یعنی خیر اور شر، یہ تو دو کیفیتوں کا نام ہے، دل کی دو کیفیتوں کا نام ہے۔ اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پیر، یا تو اس کی تصدیق کرتے ہیں اور یا تو اس کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی کر گزرتے ہیں یا رک جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی ہاتھ پیر سے کر لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ زمین سے اوپر جو پودا ہے اس کی ڈنٹھل کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگر ڈنٹھل کو کاٹ بھی دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جڑ ختم ہو گئی۔ جڑ کہاں ہے؟ دل کی کیفیتوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، دل کے نہاخانے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ یہیں سے جوڑیں اپنے آپ کو کہ آپ تحریک اسلامی کے فرد ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ لوگوں کے قلوب و اذہان میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ جب تک ان کی دل کی دنیا نہیں بدلے گی، ان کا ظاہر بدل نہیں سکتا ہے۔ اور ایسا بدلاؤ ظاہر کا کہ جس میں دل کی دنیا پر کوئی اثر نہ پڑا ہو، وہ چندہ ہمارے لیے اعتبار کے قابل نہیں رہتا ہے۔
وہ تو مفاد پرستی ہوتی ہے، ابن الوقتی ہوتی ہے، عارضی جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقی تبدیلی جس کو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے۔ فرمایا کہ انسان کے سینے میں ایک لتھڑا ہوتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ دل ہے کہ جس کی تبدیلی سے پائیدار تبدیلی عمل میں آتی ہے۔ اگر وہ مثبت تبدیلی ہوتی ہے تو مثبت نتائج پائیداری کے ساتھ نکلتے ہیں، اور اگر منفی تبدیلی ہوتی ہے تو سارا عالم شر و فساد سے بھر جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے وہ کیا ادوات ہیں، یعنی ذرائع اور وسائل ہیں جن سے ہم دل کی دنیا میں تہلکہ مچا سکتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ غور فرمائیں کہ مطالعے کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے۔ مطالعہ حروف کا نہیں ہوتا ہے۔ مطالعے کے ذریعے سے ہم کسی کا ذہن پڑھتے ہیں، کسی کی باتیں سنتے ہیں، کوئی فلسفہ وہ ہمارے روبرو ہوتا ہے، اس میں ترک کترک ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، استدلال ہوتا ہے، حق اور ناحق کی بات ہوتی ہے، دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ کتاب ہوگی۔ ہم اس بات کو کہ مطالعے کی کیا اہمیت ہے اور کتنی اہمیت ہے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ مطالعے کی اہمیت تو معلوم ہو گئی، لیکن مسلسل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل خیالات آدمی کے نئے نئے آتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات ہی کی دنیا ہے جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جو ظاہر کی تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں تمدن میں، وہ دراصل افکار کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اصولوں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایجادات جو ہیں یہ اصولوں کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، جن کو ہم ظاہر میں خارج میں دیکھتے ہیں۔ تو گویا کہ مطالعہ، مسلسل مطالعہ کرنا ایک اہم ضرورت ہے، اور مسلسل مطالعے سے منسلک رہنا یہ گویا کہ زمانے کے ساتھ رہنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس میں اور بھی فروعات ہیں، لیکن 30 منٹ میں اس کو سمایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسالیب ہوتے ہیں، باتیں وہی ہوتی ہیں، لیکن عصر کا اسلوب بدل جاتا ہے، اس لیے پرانی باتیں آپ کو نئے انداز میں پیش کرنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا مودودی کا ترجمہ دیکھ لیجئے آپ، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے زبان، اور آج کی زبان دیکھ لیجئے۔ تو جیسے جیسی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں ویسے ویسے ہمیں اپنے علم کو اور علم کے سانچے کو، اسلوب اور بیان کو تبدیل کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں مطالعے سے منسلک ہیں۔ غرض کی ہم اس پر گفتگو کر چکے اور مطمئن ہو گئے کہ مطالعے کی اہمیت کیا ہے۔ اب آئیے اس کے طریقے پر ذرا سی بات کر لیتے ہیں جو زیادہ اہم ہے ہم لوگوں کے لیے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ ایک تحریک سے وابستہ ہیں۔ اسی پس منظر میں امتحان دینے کے لیے یہ عنوان نہیں رکھا گیا ہے، اس پس منظر میں رکھا گیا ہے کہ تحریک اسلامی کے جو اس میں محذوفات ہیں وہ کھول دیجئے کہ تحریک اسلامی کے افراد کو مطالعہ کیوں کرنا چاہیے اور پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے ان کا۔ یہ ہے پورا عنوان۔ چونکہ آپ تحریک اسلامی کے فرد ہیں، اس وجہ سے ساری گفتگو آپ کے پس منظر میں رکھی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، مطالعے کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک سرسری مطالعہ ہوتا ہے، جیسے ایک آوارہ مطالعہ ہوتا ہے، جیسے ایک سنجیدہ مطالعہ ہوتا ہے، جیسے ایک تحقیقی مطالعہ ہوتا ہے، علمی مطالعہ ہوتا ہے۔ موٹی موٹی یہ 4 قسمیں ہیں۔ سرسری مطالعہ کا مطلب آپ کا کوئی انٹینشن نہیں ہے، نیت نہیں ہے کسی خاص سبجیکٹ پر، کسی خاص موضوع پر کہیں کوئی چیز ملی
آپ نے اس کو پڑھ لیا۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ابن صفی کے ناول نے کتنے لوگوں کو اردو کا قاری بنا دیا۔ اس میں ایسا کیا کہتے ہیں بات ہے کہ آدمی اس سے چپک جاتا ہے۔ ایک کتاب ختم نہیں ہوئی کہ دوسری کے فراق میں رہتا ہے، کہانیاں ہوتی ہیں۔ یا مثال کے طور پر جن لوگوں کا ذہن جاسوسی اور اس طرح سے کھوجی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تاریخی کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ دینی مزاج ہوتا ہے، ان کے لیے نسیم حجازی اور صادق صدیقی سردھنوی کے ناول اور تلوار ٹوٹ گئی، معظم علی، عرب کی حسینہ، فلاں فلاں، عبدالحلیم شرر کی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی سرسری مطالعے میں آتی ہیں، لیکن ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کم سے کم پڑھنے سے رغبت ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جیسے کتاب کھولی ویسے نیند آنے لگی، جیسے کتاب کھولی ویسے سر درد کرنے لگا، نگاہیں حروف پر جمتے ہی نہیں ہیں، انہیں الجھن ہوتی ہے۔ اس سرسری مطالعے سے یا ان چیزوں کے مطالعے سے کم آدمی کو مطالعے سے رغبت ہو جاتی ہے، اور وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یا جب تک کتاب ختم نہ ہو جائے اس وقت تک نگاہیں حروف پر جمائے رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف رہنمائی کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر یہی پر آدمی رک جائے تو نقصان ہی نقصان ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ذاتی آسودگی کا احساس ہوتا ہے، جو علم اس میں پیش کیا جاتا ہے وہ آتھینٹک نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو حوالہ دے کر کہیں کسی کو چپ نہیں کرا سکتے، یا کوئی نئی بات لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ وہ تاریخی کہانیاں ہوتی ہیں، سب تصوراتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بنت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس کے جال میں ایسا پھنستا ہے، اتنی لذیذ ہوتی ہیں کہ وہ صاحب کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے اور نیند بھی اڑ جاتی ہے، تو وہ ایک طرح کی لت ہو جاتی ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا اگر وہیں پر رک جائے آدمی۔ لیکن اس اعتبار سے وہ مفید ہوتی ہیں کہ آدمی کم سے کم پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، حروف سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی نئی چیز وہ پڑھے اور ڈھنگ کی پڑھے تو یہ مسئلہ نہیں رہتا ہے کہ نیند آنے لگی یا سر درد کرنے لگا۔ اس کے بعد آوارہ مطالعہ ہوتا ہے۔ آوارہ مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ کیف متفق جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی جہاں سے جو چیز بھی مل گئی آپ نے پڑھ لیا، یعنی موضوعاتی اعتبار سے آپ کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ چلو بھائی ہم مغلیہ سلطنت کی تاریخ پر شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں گے یا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، بلکہ جہاں جو کتاب ملی وہ کبھی غالب کے خطوط پڑھ رہے ہیں اور کبھی منٹو کے افسانے پڑھ رہے ہیں اور کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے اور علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی افادیت ہے تو صرف اتنی ہے کہ گھاٹ گھاٹ کے پانی پینے کے نتیجے میں مختلف گھاٹوں کے ذائقہ آشنا ہو جاتے ہیں، آپ بہت سارے الفاظ آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر ناموں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں، سوانح عمریوں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب پڑھی تو اس کی ووکیبلری دوسری ہوتی ہے، عبدالحلیم شرر کی کتاب پڑھ لی تو اس کی ووکیبلری دوسری ہوتی ہے، حسین احمد آزاد کی آب حیات پڑھ لی تو اس کی ووکیبلری دوسری ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس الفاظ کے ذخیرے ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کا۔
تیسرا انداز جو مطالعے کا ہے اس کو آپ علمی مطالعہ کہہ لیجیے، سنجیدہ مطالعہ کہہ لیجیے۔ سنجیدہ مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص موضوع پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سنجیدہ مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ جب موضوع متعین کریں تو اس کی امہات کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں ریفرنس بک ہوتی ہیں ان کی لسٹنگ کرنی چاہیے آپ کو۔ جب آپ لسٹنگ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس میں کچھ کتابیں مشکل ہیں اور کچھ کتابیں آسان ہیں، کچھ کتابیں ضخیم ہیں اور کچھ کتابیں مبتدئین کے لیے ہیں۔ یہ خود سے آپ کو اندازہ ہوگا صرف ورق گردانی کے نتیجے میں۔ اب آپ کو ترتیب یہ بنانی چاہیے کہ جو نیچے سے لے کر اوپر تک جائے، یعنی اس کو اردو میں سعودی ترتیب کہتے ہیں، یعنی نیچے سے چڑھتے چڑھتے اوپر تک چھت تک آپ جائیں۔ مطلب پہلے ابتدائی چیزیں آپ پڑھیں تاکہ اس علم کی پہنائیوں سے، اگر اس میں اصطلاحیں ہیں تو ان سے، اگر اس میں تعریف اور جس کو ڈیفینیشن کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں تو ان سے آپ واقف ہوتے چلیں تاکہ آئندہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے۔ یہ ترتیب بنانی ضروری ہے، نہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوق میں لوگ الٹی ترتیب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو تصوف کی الف ب نہیں معلوم ہے، آپ رسالہ قشیریہ پڑھنے لگیں یا مثنوی مولانا روم پڑھنے لگیں تو آپ بجائے اس کی فائدہ اٹھائیں آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے، بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ بھائی گلستہ بوستہ سے پہلے آمد نامہ پڑھنا چاہیے، فارسی کی پہلی دوسری پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ الٹا کر دیں گے تو آپ ذہنی طور پر انتہائی منتشر ہو جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ اس راستے میں کوئی غلط قدم، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نم مٹی پر چلنا، اگر غلط قدم اٹھائے تو غلط نشان بن جائے گا۔ ایک غلط لفظ زبان پر بچپن میں چڑھ جاتا ہے نا تو وہ اتارے نہیں اترتا ہے۔ لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ 2 منٹ بات کریں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا لہجہ کہاں کا ہے، مادری زبان آپ کی ہے کہ نہیں ہے۔ تو زبان یہ چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ نم مٹی پر آپ ایسے اللڑپن سے قدم رکھ دیں اور الٹے سیدھے نشان بن جائے، زندگی بھر وہ نشان آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ اس وجہ سے اگر سنجیدہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ترتیب لازمی رکھیں کہ موضوع کو پہلے ابتدائی انداز سے لے، مبتدئین کے لیے جو ترتیب یعنی قائم کی گئی ہے، اور اس کے بعد گریجولی آہستہ آہستہ اس کی امہات کی طرف آپ جائیں، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور علم آپ کے لیے اپنے دروازے کھول دے گا۔ اس طرح کی بات ہے۔ ایک چیز تو یہ کتاب اور موضوع کے سلسلے کی بات ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص آخری فرد نہیں ہوتا ہے علم کے لحاظ سے، ہر ایک کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں مجھ کو آتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی مطالعہ کریں تو آپ کے پاس پینسل اور کاغذ ضرور ہو، اس میں سخت الفاظ، نامانوس ترکیبیں جن کو آپ نہ جانتے ہو سکتا ہے آپ کے لیے نامانوس ہو، ضرور نوٹ کر لیں۔ اچھا، اور صرف یہی چیزیں نہیں بلکہ کوئی ایسی چیز جس کو اردو میں کہتے ہیں ملتفت انظار، نگاہوں میں کھپ جانے والی ہو، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ ہوتا کیا ہے، لو بھائی اس کو ذرا بند کر دو۔
ہوتا کیا ہے کہ ابھی جو پڑھنا ہوتا تھا یہ صرف نگاہوں سے، ہمارے پاس 5 سینسز ہیں، حواس خمسہ ہیں، جتنے حواس جس علم کے، غور سے سن لیجیے اس کو، جتنے حواس جس علم کو حاصل کرنے میں لگیں گے اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا وہ۔ ابھی صرف آنکھوں سے پڑھ رہے تھے آپ، وہی اگر آپ لاؤڈلی زبانی بول کے پڑھیں تیز تیز تو گویا کہ آپ کی یعنی گویائی بھی شامل ہو گئی اس میں، اور اگر اس کو کاغذ پر لکھ لیں تو آپ کا لکھائی کا جو مادہ ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے تہ بتہ چیزیں وہ پختہ اور مستحکم ہوتی چلی جائیں گی۔ جو نوٹ بنانے کے لیے ضد کیا جاتا ہے بچوں سے، وہ اسی وجہ سے کہ جو سنا اور جو دیکھا اور جو ہاتھ سے لکھا تو پھر وہ چیز نقش کل حجر ہو جاتی ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ غبار خاطر پڑھ رہے ہیں، تذکرہ پڑھ رہے ہیں، حضرت آزاد جو ہیں اپنے محبوب کو لکھ رہے ہیں، اور وہ حبیب الرحمن خان شیروانی ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں، اب دیکھیے کس طرح سے یہ ابھرا ہوا جملہ ہے کہ امسال آپ کی کشت زار میں تقاطر امطار ہوا کہ نہیں۔ آپ ان کا یعنی ان کا خط پڑھیں گے تو یہ جملہ فوراً آپ کو دامن کش ہو جائے گا، روک لے گا کہ کیا بات کہہ دی ہے۔ امسال آپ کے کشت زار میں تقاطر امطار ہوا کہ نہیں، کہنا صرف یہ ہے کہ امسال آپ کے کھیت میں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ آپ عام آدمی ہیں، آزاد عام آدمی نہیں ہیں۔ آپ کو فوراً محسوس ہونا چاہیے کہ اگر اس بات کو جو عام بات ہے خاص انداز میں کہنا ہو تو یہ جملہ ہے، اس کو فوراً آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ ایسے بہت ساری مثالیں، مثال طور پر ایسی ہی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ آ جائیے ہمارے یہاں، انہوں نے ہر کارے سے چٹھی لکھ کر بھیج دی کہ تقاطر امطار علی الاتصال مزاحم نقل و حرکت ہے، مسلسل بارش ہو رہی اس لیے آ نہیں پاؤں گا، بس اتنا کہنا تھا ان کو۔ تو یہ ایک خاص چیز ہے، صرف منفی چیزیں ہی نہیں کہ جو آپ کو نہیں آتی ہیں، بلکہ جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، ماسٹر پیسز۔ ہم لوگوں نے جامعۃ الفلاح میں ایک کتاب پڑھی تھی، کیا نام تھا بھائی، تعمیری ادب، افضل حسین صاحب نے اس کو مرتب فرمایا ہے۔ اس میں آزاد کے، مولانا مودودی کے، غلام احمد پرویز کے اقتباسات ہیں۔ 27 اقتباسات غالباً آزاد کے ہیں، مودودی صاحب کے ایسے ہی کچھ ہیں، اور 11-12 جو ہیں یہ پرویز کے ہیں۔ اب ان کو آپ پڑھ لیجئے تو عجیب جوش پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو مولوی اقبال صاحب تھے ہمارے، وہ کہتے تھے کہ اگر تقریر کی مشق کرنی ہو تو انہیں یاد کر لو۔ الحمدللہ بچپن درجہ 5 میں وہ سب یاد کر لیا تھا، سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن مولانا کے سامنے جب بولتے تھے تو وہ تلفظ اور ادائیگی پر دھیان دیتے تھے اور کہتے تھے یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کا دامن دل کھینچے کہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کسی بھی پہلو سے انوکھا ہے، نگاہوں میں کھپتا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ یہ تو مفردات کی بات ہوئی۔ حاصل مطالعہ آپ کو لکھنا چاہیے۔ جیسے ایک عنوان دیا گیا، کسی عنوان پر پڑھیں گے کتاب نا، ایک کتاب ہوتی ہے جس میں بہت سارے ابواب ہوتے ہیں، فصول ہوتے ہیں، پھر اس میں ذیلی عناوین ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے جو آسانی ہو، جس میں سویدھا ہو، وہ اس کا خلاصہ تیار کیجیے، پورا ایک پیراگراف ایک جملے میں۔ اگر آپ حضرات کو اس بات کا شوق ہو تو 2 جگہیں ہیں، میں ذکر کر دیتا ہوں، جا کے دیکھیے۔ ایک تو دارالمصنفین میں مولانا شبلی نے حواشی لکھے ہیں، جو کتابیں پڑھی ہیں ان کے حاشیے پر کچھ لکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے مدرسۃ الاصلاح میں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس کے حاشیے پر کچھ نوٹ لکھ دیا ہے۔ اب تو وہ چھپ گئے ہیں، خاص طور سے قرآن شریف کے حاشیے پر جو کچھ لکھا ہے۔
تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک صاحب نظر کوئی کتاب پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں گونجتی رہتی ہیں اور وہ ٹانک دیتا ہے۔ تو آپ اپنی نوٹ بک پر اگر اس کا خلاصہ لکھ لیں، پورا ایک پیراگراف ہے 20 لائن کا، تو آپ اس کو 2 لائن میں کہ یہاں پر یہ چیز ہے۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ میں نے ایسے دیکھا محسن انسانیت جو نئی چھپی ہے اس میں جو انہوں نے فہرست چھاپی ہے باقاعدہ 2 3 لائن کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پوری کتاب نہیں یاد رہتی ہے انسان کو، لیکن وہ جو خلاصہ آپ لکھتے ہیں 20 لائن کا 2 لائن میں، وہ جب پڑھتے ہیں تو انسانی یادداشت کا کمال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کا کرشمہ ہے کہ وہ چیز کلک ہو جاتی ہے وہاں کہ وہاں ملے گی اس کی تشریح، تو وہ انتہائی قیمتی چیز ہو جائے گی جو نوٹ بک ہوگی۔ بیاض کہتے ہیں اس کو اصطلاح، کہ اپنی بیاض میں آپ نے فرائی صاحب کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ اصل میں بیاض ہے نا، مطلب کیا کہتے ہیں، خالی ہے بیاض جو ہے وہ خالی ہے صفحہ، اب اور کچھ ہے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے صاحب کہ اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ لوازم ضرور پالیے۔ ایک تو موضوع کا انتخاب ہو تو کتابوں کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے، امہات الکتب ریفرنس بک پڑھنا چاہیے، نہیں تو ایک عنوان پر اتنی ساری کتابیں ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی، ایک عنوان نہیں ختم ہوگا، اتنا زیادہ لوگوں نے لکھا ہے۔ اچھا، فائدہ اس کا کیا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کتاب سے کئی کتابیں تیار کرتے ہیں لوگ بعد میں، تو آپ جب بیسک بک پڑھے رہیں گے تو آپ صرف ایک جھلک دیکھ لیں گے فہرست کی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو سیکنڈری بک ہے وہ کہاں کہاں سے مستفاد ہے، کس کا حوالہ دیا گیا ہے، تو آپ کو خوب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ساری کتابوں کے پڑھنے سے آپ فارغ ہو جائیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ تیسری چیز ہو گئی، مولانا فاروق خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کتابیں پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن میں، جب آپ ماہر ہو جاتے ہیں، صاحب علم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کچھ خیالات خود ابھرتے ہیں کسی موضوع کے تحت۔ علم کی بڑھوتری ایسے ہی ہوتی ہے نا، 2 چیزیں ٹکراتی ہیں، آدمی کا ذہن ٹکراتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کو ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کو مولانا کہتے تھے مہمان ہے یہ، اگر مہمان کی آؤ بھگت نہیں کرو گے تو وہ روٹھ کے چلا جائے گا۔ وہ کہتے تھے آؤ بھگت اس کی یہ ہے کہ فوراً اس کو کاپی پہ لکھ لیا جائے، خاص وقت ہوتا ہے، وہ آمد ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے خیالات کی رو ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں نئی کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، تو اس کو نیگلیکٹ نہ کیجیے کہ پھر ہم دیکھ لیں گے۔ غالب کیا کیا کرتے تھے کہ کوئی شعر لیٹے لیٹے اگر ان کو ہو گیا تو اپنے اظہار بند میں گانٹھ لگا لیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی، اور صبح اس گانٹھ کو ٹٹول کر یاد کرتے تھے، اور پورا شعر جو ہے وہ کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ گانٹھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی آئے، علامہ اقبال ہمیشہ پین اور پنسل اور کاغذ رکھتے تھے، وہ جیسے کوئی خیال آتا تھا، آمد ہوتی تھی، وہ فوراً ٹانک لیتے تھے۔ اگر اسی وقت اس کی آوبھگت نہ کی جائے تو وہ مہمان چلا جاتا ہے، اور آپ خود محسوس کریں گے اگر اس لائن میں آتے ہیں کہ لاکھ سر ماریے کہ پھر یاد آ جائے، وہ یاد نہیں آتا ہے۔ یہ تو سنجیدہ مطالعے کی بات ہوئی۔ اب علمی مطالعہ ہے، تو علمی مطالعے کے لیے سنجیدہ مطالعہ اس کی بیس ہوتی ہے۔ علمی مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی کئی برانچز ہیں، جیسے تحقیق ہے، جیسے تدوین ہے، نقد و جرح ہے، صحیح غلط محاکمہ ہے، ریفرنس ٹٹولنا ہے۔ تو یہ خالص فنی چیزیں ہیں جو یونیورسٹیز میں
جو لوگ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں ان موضوعات پر ان کو سکھائی جاتی ہے، اس پر اگر گفتگو کریں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی اور وہ انتہائی فنی چیز ہو جائے گی جو فی الحال ہماری ضرورت سے باہر کی چیز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم آپ جب اپنی تحریکی لٹریچر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی درجہ بندی کرنے لگیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ خاص کتابیں ہیں اس فن میں، کچھ خاص کتابیں ہیں اس فن میں۔ اقامت دین کے عنوان سے یہ 5 کتابیں ہیں، اور افکار و نظریات کے حوالے سے یہ 4 کتابیں ہیں، اور تعمیر سیرت کے لحاظ سے، اپنی تربیت کے لحاظ سے یہ 10-20 پمفلیٹ ہے۔ اس میں بھی افراد بھی الگ الگ ہے۔ خرم مراد صاحب کا انداز کچھ دوسرا ہے، نعیم صدیقی کا انداز کچھ دوسرا ہے، اور حضرت مولانا مودی کا انداز تو بالکل جدا ہی ہے۔ کہیں بھی کسی کتاب میں رکھ دیجئے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ عبارت چلاتی ہے کہ میں کس کا ہوں۔ ایسے ہی مولانا اسدالدین صاحب اصلاحی کی ہے۔ تو آپ اگر اس راستے میں تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں گے تو جو ابھی یا ابتدا میں آدمی کو بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں محسوس ہوگا۔ ذرا سی چیزیں پڑھیے، آپ شروعات کیجئے، لیکن ترتیب کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، نہ بدہضمی ہونے پائے، نہ فاقہ ہونے پائے، نہ غلط یعنی چیزیں آپ کھائیں، بلکہ صحیح ڈائٹ لیں اور مسلسل لیں، تو دیکھیے گروتھ کتنی اچھی ہوتی ہے۔ آپ کی زبان اچھی ہو جائے گی، آپ کا بیان اچھا ہو جائے گا، آپ کی تحریر اچھی ہو جائے گی، تقریر اچھی ہو جائے گی، اور پھر مافی ضمیر کی ادائیگی جو کچھ موضوع اور مواد کے حساب سے ہے وہ انتہائی مؤثر اور پرکشش ہو جائے گی۔ جب چاہیں تو اس کی شروعات کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ پہلے بہت لمبا چوڑا کام کیا جائے۔ آپ صرف اسی پر توجہ دیجیے، اگر کسی کو تحریر کی خواہش ہے کہ اس کی اچھی ہو جائے، کہ اچھی کتابوں کا خلاصہ تیار کرے۔ یاد رکھیے، مولانا شبلی، ذاکر شبلی اکیڈمی میں دیکھ لیجئے، شاید ہی دنیا کا کوئی مصنف ایسا ہو جو اپنی تحریر کو اتنی بے رحمی کے ساتھ کاٹتا ہو۔ آپ کو غصہ آ جائے گا کہ اتنا کاٹنے کی کیا ضرورت تھی، اگر اتنا ہی کاٹنا تھا تو اتنا لکھنے کی کیا ضرورت تھی، ذہنی میں اتنا سب سوچ لیتے۔ ہوتا کیا ہے، جس طرح سے باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک محرر کو، یعنی کتاب لکھنے والے کو، کوئی تحریر لکھنے والے کو اپنی تحریر سے عشق ہوتا ہے۔ وہ تحریر کاٹ نہیں سکتا ہے، لیکن اگر اچھی تحریر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بے رحمی آپ کو اپنے اوپر لازم کرنی ہوگی کہ جب تک معیار مطلوب تک نہ پہنچ جائے ہم اس کو ریوائز کرتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، بہتر سے بہتر بناتے رہیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا ہو جائے گا کہ صاحب وہ لاجواب انداز ہو جائے گا اور آپ ایک نئے اسلوب کے مالک ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میرا وقت ختم ہوتا ہے، اور جو کچھ تھوڑی بہت معلومات تھیں اور اس وقت جو مناسب ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے حاضر خدمت کر دی۔ اللہ کرے اس میں جو خیر کی باتیں ہیں وہ دل میں جگہ پائیں، اور جو تسامحات ہیں اللہ ان کو محو کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔